یہ ہے مقبوض بلوچستان۔ آج جمعہ 3 جنوری سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ مکران بلوچ نسل کشی اور جبری گمشدگیوں کے خلاف 2 مقامات پر احتجاج جاری۔ سی پیک بند پنجگور۔ آج 3 بجے ظریف اور نوید کے قتل خلاف ریلی نکالی جائے گی۔ اب پولیس طالب علم صحافی زبیر بلوچ کی بازیابی کے لیے دھرنا دینے والے مظاہرین پر FIR درج کر لی۔ کیچ آباران میں پاکستانی فورسز کیمپوں پر حملوں کی ذمہ داری BLF نے قبول کر لی۔ کوئٹہ کے گوہر آباد میں موبائل ٹاور مشینری کو آگ لگا کر تباہ کر دیا BN نے۔ بلوچستان 2 دن دوران فائرنگ کے الگ الگ واقعات، حادثات میں 2 بہنوں سمیت 8 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ ضلع کیچ کے مرکزی شہر تربت سمیت 2 مقامات پر ظریف عمر اور نوید عمر کے قتل۔ تربت میں احتجاج جاری، جبکہ زمان جان اور ابوالحسن کی رہائی کے لیے ہوشاب 0 پوائنٹ پر سی پیک شاہراہ بدستور بند رکھا گیا ہے، جس میں خواتین، بچے اور عام شہری شریک ہیں۔ تفصیلات کے مطابق شہید فدا چوک پر گزشتہ 5 دنوں سے تمب میں قتل کیے گئے ظریف عمر اور بلیدہ میں قتل کیے گئے نوید احمد کے اہل خانہ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے احتجاجی کیمپ میں ضلعی انتظامیہ اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ مظاہرین نے شہید فدا چوک کو چاروں طرف بند کر کے ٹریفک کو معطل کر دیا ہے۔ دوسری جانب زمان جان اور ابوالحسن کے رہائی کے لیے ہوشاب 0 پوائنٹ پر سی پیک شاہراہ چوتھے دن بدستور بند رہا۔ اس دوران خواتین اور بچوں نے شاہراہ پر مظاہرہ کیا اور رکاوٹیں ڈال کر ٹریفک جام رکھا۔ انہوں نے زمان جان اور ابوالحسن کی رہائی تک دھرنا دینے اور شاہراہ بند کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ آپ کو علم ہے زمان جان اور ابوالحسن کو 16 دسمبر 2024 کو تربت سے لاپتہ کیا گیا تھا، تاہم CTD کے ذریعے ان کی گرفتاری گزشتہ 1 جنوری کو قلعہ عبداللہ سے ظاہر کی گئی اور ان پر کالعدم تنظیم سے تعلق رکھنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ پنجگور بلوچ یکجہتی کمیٹی پنجگور زون کے ترجمان کے جاری بیان کے مطابق BYC کی جانب سے شہید ظریف اور شہید نوید کی قتل خلاف اور لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے آج 3 جنوری بروز جمعہ سپہر 3 بجے جاوید چوک سے ایک احتجاجی ریلی نکالی جائے گی۔ انہوں نے تمام مکتب فکر کے افراد سے شرکت کی اپیل کی ہے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر بحرام بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ 1 جنوری 2025 کو سرمچاروں نے کیچ کے علاقے ہیرونگ میں قائم پاکستانی فوج کے کیمپ پر بھاری اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک اور حملے میں BLF کے ٹیم نے آبران کے علاقے جھاؤ دارو کوچگ میں قائم پاکستانی کیمپ پر سنائپر سے نشانہ کر کے دشمن کے ایک اہلکار کو ہلاک کر دیا۔ دونوں حملوں کی ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں۔ کوئٹہ بلوچ نیشنلسٹ آرمی BNA کے ترجمان بیبرگ بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ رات ہمارے سرمچاروں نے کوئٹہ کے علاقہ قلعہ گوہر آباد میں مواصلاتی کمپنی یوفون ٹاور کے مشینری کو نظر آتش کر کے تباہ کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بلوچ نیشنلسٹ آرمی اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتی ہے اور آزاد بلوچستان کے حصول تک پاکستانی فورسز اور تنصیبات کو نشانہ بناتے رہیں گے۔ بلوچستان یوب رات گئے جیل روڈ کے قریب نامعلوم وجوہات کی بنا پر بھائی نے گھر میں گھس کر فائرنگ کر کے اپنی بہن مسرت عزیز، جو کہ توحید ٹیکنیکل سینٹر کی انچارج اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، کو قتل کر کے فرار ہو گیا۔ نعش سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کی تلاش جاری ہے۔ گنداوا کے علاقہ گہیلا لاشار میں ملزم نے فائرنگ کر کے عبدالمجید نامی شخص کو قتل جبکہ اس کے داماد کو زخمی کر دیا اور فرار ہوا۔ لورا لائی کے علاقہ ناصر آباد میں ٹریکٹر کی ٹکر سے موٹر سائیکل پر سوار 2 سگی بہنیں موقع پر ہلاک ہو گئیں، جبکہ ان کا بھائی معجزانہ طور پر محفوظ رہا۔ خضدار لزوں میں فائرنگ، 2 سگے بھائی شدید زخمی۔ تفصیلات کے مطابق خضدار UC لزوں میں گزگی مینگل قبیلے کے 2 گروہوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں 2 سگے بھائیوں مہر اللہ گزگی اور نعمت اللہ گزگی مینگل شدید زخمی ہوئے۔ بلوچستان کے علاقہ صحبت پور میں زمین کے تنازع پر فائرنگ سے 3 بزگر ہلاک، 5 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق
دو طرفہ فائرنگ کے دوران گولیاں لگنے سے مانجھانی گروپ کے 3 بزگر منظور حسین، حق نواز اور غلام حسین، جن کا تعلق لاشاری قبیلے سے بتایا جا رہا ہے، ہلاک ہو گئے، جبکہ معوذ الدین اور عبد المجید کھوسر سمیت 5 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ڈیرہ مراد جمالی میں ایک خاتون کی نعش 5 فیٹر کینال سے برآمد ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ انہیں گزشتہ دنوں ان کے منگیتر نے قتل کر کے پھینک دیا تھا۔ ہمارے نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔